سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر صدر اور وزیر اعظم نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ بدی کی قوتوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں ترقی پذیر ملکوں کو درپیش اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لیے امداد کی فراہمی پر زور دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے آج شام سے منگل تک صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے علاقے سری نگر میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں آج یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی طرف سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ملک کے تمام شہروں اور قصبوں میں عزاداری جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے علماء کرام سے مشاورت کے بعد عزاداری جلوسوں کے لیے قواعد و ضوابط بھی جاری کیے گئے ہیں۔ علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشن اور سہج تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہے ہیں۔ عزاداری جلوسوں کے دوران کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے جامع انتظامات کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول حسین سے برآمد ہوا، جو اب کے اپنے روایتی راستوں سے گزرنے کے بعد امام بارگاہ قدیمی پر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں یوم عاشور کا مرکزی شبی اور ذوالجناح کا جلوس، جو کہ قدیم اندرون شہر میں موچی گیٹ سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے گزر رہا ہے، آج شام کربلا گام شام میں اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر شام غریبہ کا انعقاد کیا جائے گا۔ کراچی کے مختلف حصوں سے بھی آج 10ویں محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں، جبکہ مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا ہے۔ مرکزی جلوس روایتی راستے سے گزرنے کے بعد مغرب کے بعد امام بارگاہ ایرانیان حسینیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی جلوس کا دورہ کیا اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچنے کے لیے جلوس کے راستے میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد میں مرکزی جلوس قدیمی گاہ مولا علی سے برآمد ہوا، جو مختلف راستوں سے گزرتا ہوا شام کو کربلا زون میں اختتام پذیر ہوگا۔ اور اب سنتے ہیں پشاور میں علم، تعزیہ اور ذوالجناح کے جلوسوں کے حوالے سے ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز کی یہ رپورٹ۔ پشاور میں 10 محرم الحرام کا عالم، تعزیہ اور ذوالجناح کا مرکزی جلوس دوپہر امام بارگاہ آغا سید علی شاہ قصاخوانی بازار سے برآمد ہوا۔ 12 دیگر ماتمی جلوس دوسرے امام بارگاہوں سے برآمد ہوئی، جو کہ مختلف مقامات پر مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے۔ ماتمی جلوس اس وقت اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں، جو کہ شام کو اپنے نقطۂ آغاز پر اختتام پذیر ہوگا۔ اسی طرح علم، ذوالجناح اور تعزیہ کے جلوس مردان، کوہاٹ، بنو، ہنگو، ٹانک، کرم اور ڈیرس ملحان کے اضلاع میں بھی نکالے گئے۔ کوئٹہ میں علم، تعزیہ اور ذوالجناح پر مشتمل مرکزی ماتمی جلوس علمدار روڈ پر امام بارگاہ نچاری سے برآمد ہوا۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانیوں کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج صبح تعزیہ و ذوالجناح کا مرکزی جلوس کوئٹہ میں نچاری امام بارگاہ علمدار روڈ سے نکالا گیا ہے، جو اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا آج شام اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا۔ یوم عاشور کے موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی در حقیقت مسلمانوں کے لیے رہنما اصول ہے جو انہیں درس دیتی ہے کہ حق و صداقت کی سربلندی کی جدوجہد کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت در حقیقت حق کی فتح، ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی علامت اور قربانی کی شاندار مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ ہمیں بدی کی قوتوں کے خلاف جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ حق و باطل کے درمیان تاریخی مارکے نے یہ حقیقت ثابت کر دی کہ اصل کامیابی اور ثابت قدمی اسلامی تعلیمات کی بحالی اور فروغ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے میں مضمر ہے۔ کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو زندہ رکھا ہوا ہے اور کربلا کی طرح کشمیر کو بھی حق و باطل کے درمیان جنگ کی مثال بنا دیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ 10 محرم حق و صداقت کی سرفرازی کا دن ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یوم عاشور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا ایک پیغام ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے احساس ایمرجنسی کیش ادائیگیوں کے تحت صوبے کے لیے حتمی تاریخ میں اس ماہ کی 31 تاریخ سے اگلے ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین اور بائیو میٹرک تصدیق کے مسائل کا سامنا کرنے والے اپنی رقوم وصول کر سکیں گے۔ حکومت سندھ نے صوبے کے 20 اضلاع کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا ہے۔ ریلیف کمشنر سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق مانسون کے دوران شدید بارشوں کے باعث صوبے کے مختلف اضلاع میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے جبکہ جائیدادوں کو بھی نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے صوبے کے مختلف حصوں میں آج شام سے منگل تک شدید بارشوں سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے۔ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کی جانب سے اس حوالے سے صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنروں کو بھی کسی بھی مالی اور جانی نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ایک خط جاری کیا گیا ہے۔ سیاحوں کو بھی اس عرصے کے دوران پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے۔ لوگوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کے ساتھ اس کی ہیلپ لائن 1700 یعنی 1700 پر رابطہ قائم کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج سری نگر میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے گزشتہ 3 روز کے دوران علاقے میں شہید کیے جانے والے افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ تینوں نوجوانوں کو سری نگر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی میں شہید کیا گیا۔ اس سے پہلے ہفتے کو پلوامہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی میں 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، جبکہ جمعے کو ضلع شوپیاں کے علاقے کیلوار میں 4 نوجوانوں کو بھی شہید کیا گیا۔ اقوام متحدہ نے جبری طور پر افراد کو لاپتہ کرنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے کوششیں تیز کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس گناہ جرم کو پورے معاشرے میں دہشت پھیلانے کی حکمت عملی کے طور پر تسلسل کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ عالمی ادارے کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے جبری طور پر لاپتہ افراد کے متاثرہ خاندانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ دنیا بھر میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے جرم میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے محلی وقت کے مطابق شام 7:15 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا سندھ کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، دیگر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ سب سے زیادہ بارش سندھ چور میں 36، مٹھی میں 2، جبکہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ بارش کاکول 14، دیر اور میرخانی میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ کشمیر گری دوپٹہ میں بھی 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔
خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ آج ملک بھر میں یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ناگہانی آفات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے نے آج شام سے منگل تک صوبے کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں سے متعلق انتباہ جاری کیا ہے، اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج شام مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی